یہ ہے کہ یہ جادو کی علامات میں سے نہیں ہے۔ قرض کی فوری ادائیگی کے حوالے سے کوئی عمل بتائیں۔ کثرت استغفار کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حسن المسلم میں یہ دعا موجود ہے۔ یہ پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا سبب بنا دیں گے، اس کو آپ ادا کرنا ہے۔ جادو سے لگی بڑی بیماری کے بیری کے پتوں سے علاج بتا دیں تاکہ تکلیف نہ ہو۔ سورہ فاتحہ اور آخری دو کل پانی پر 33 مرتبہ دم کر لینا ہے۔ پانی پینا ہے، تیل پر پانی پر دونوں چیزوں پر دم کر لینا ہے۔ پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ روحانی جسمانی دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔ گھر میں 2 دفعہ آگ لگی ہے، کیا وجہ ہے؟ جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کنڈیشن دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں، اس طرح نہیں بتایا جا سکتا۔ بہت ساری چیزیں پوچھنے کے بعد یا مریض پر پڑھائی کرنے کے بعد بائی چانس لگی ہے یا جادو جنات کی وجہ سے لگی۔ عموماً جادو جنات کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ گھر کے کونوں میں اذانیں دے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 2 کل 7 مرتبہ کونوں میں پڑھے۔ انشاءاللہ اگر جادو جنات کا مسئلہ ہوگا تو کلیئر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ میرے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک رشتہ دار عورت ہے جو بھائی پر جادو کر رہی ہے اور اس کی گردن میں سوئیاں چبو رہی ہے، لیکن بھائی کو تکلیف نہیں ہو رہی اور کہہ رہی ہے کہ میں تجھے مار دوں گی۔ سورہ فاتحہ بھائی سے کہیں یہ پڑھائی کریں، ممکن ہے جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ۔ پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں اور رقیہ دم سننا شروع کریں۔ انشاءاللہ اگر جادو کا مسئلہ ہوگا تو کلیئر ہو جائے گا۔ یہ 21 دن کریں۔ بچے بہت زیادہ ضدی ہیں، ہاں، ان کے لیے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، سورۃ علم نشرح 7 مرتبہ اور اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ پانی پر چینی پر دم کر کے پانی پلایا جائے۔ چینی جو ہے وہ کھانے پینے والی چیزوں میں استعمال کیا جائے، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور کچھ دن بعد وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی نظر بند ہو گئی ہے۔ شیطانی خواب ہو سکتا ہے۔ بچے کو جو ہے نظر بد کا دم کیا جائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامات ومن کل عین لامات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو یہ دم کیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، تو یہ پڑھنے سے نظر بد سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسز ارسلان، ہم سے رابطہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہماری ہر ویڈیو کے اندر ہمارے نمبر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پیج کے اباؤٹ میں جا کر بھی آپ کو ہمارا ایڈریس بھی مل جائے گا اور نمبر بھی مل جائے گا۔ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ہمارے نمبر آن رہتے ہیں، پورا ہفتہ سوائے جمعے کے علاوہ نمبر آن رہتے ہیں۔ ہفتہ اتوار کا حصہ بیٹھتے ہیں اگر ملنا ہو تو۔ ایڈریس جو ہے وہ فیس بک پیج پر موجود ہے اباؤٹ میں۔ پڑھائی کے دوران ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز میرے جسم میں آ گئی ہے، غلام عباس بھائی کا سوال ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں، پڑھائی جاری رکھیں جو بتائی ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے معاملات۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حافظ حبیب الرحمان بھائی کا سوال ہے کہ چہرے کے کچھ حصہ ہلتا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ 7 مرتبہ پڑھیں، ہاتھوں پہ پھونکیں اور چہرے پہ پھیر لیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری بیٹی کافی مسلسل ویک ہوتی جا رہی ہے، عمر 8 سال ہے۔ عبداللہ جٹ بھائی کا سوال ہے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ علم نشرح 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پلایا جائے، تیل لگا کے نہلایا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ عمر فیصل بھائی کا سوال ہے کہ وہ نیپال سے ہیں، سحر کے حوالے سے آپ سے عمل لیا تھا، وہ خود تو ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن ان کی میسز اور بچی جو ہیں وہ بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، تو آگے کیا کرنا چاہیے؟ ان سے بھی پڑھائی کروائیں، ان کو دم کرے، رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ انہیں سنوایا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ بھائی میرے ابو کی ایک پاؤں میں درد رہتا ہے کافی۔ پاؤں میں؟ ہاں جی، ایک پاؤں میں۔ ہاں جی، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ زیتون کے تیل پر دم کر لینا ہے، پانی پر بھی اور زیتون کے تیل پر بھی، پانی پلانا ہے اور زیتون کا تیل لگانا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ بار بار جادو ہوتا ہے تو اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ بار جادو ہوتا ہے، آسان حل ہے۔ ایک جادو ہے جس کا ہم نے خود علاج کرنا ہے، دوسرا ہے حفاظت کرنی ہے۔ جب یہ جادو جس کا ہم علاج کریں یہ ختم ہو جائے گا تو دوبارہ جادو نہیں ہو سکے گا جب ہم حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے حفاظتی پڑھائی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 2 کل، یہ حفاظتی پڑھائی ہے، یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، ان اللہ سیبتلہ 300 مرتبہ،
सूरत यूनुस की आयत नंबर 85 और 86 है। ये 300 मरतबा पढ़े, इंशाल्लाह जादू का असर भी ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह के फजल से हिफाजत भी होगी। ख्वाब के अंदर कुत्ते ने काटा है, उससे बीमारी लग गई है, इसकी क्या तबीर होगी? ये ख्वाब में देखा है। हाँ, जादू का मसला हो सकता है। सूरह फातिहा आखिरी 3 कुल 33 मरतबा पढ़ के पानी तेल पर दम करके पानी पिया जाए, तेल लगाया जाए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर वाला मामला फरमाएंगे। जिन भाइयों ने आना हो वो गूगल मैप से हमारी लोकेशन मिल जाएगी, जामिया मुहम्मदिया दारुल इस्लाम चीचावतनी आप लिखेंगे तो उससे भी हमारी लोकेशन मिल जाएगी। बकाया हफ्ते के दिन सुबह 7 बजे नंबर ऑन हो जाता है, आप फ़ोन करके भी लोकेशन भी ले सकते हैं और एड्रेस भी ले सकते हैं। अब्दुल्ला भाई का सवाल है कि उनका बेटा सोते हुए बोलता है और गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, 9 साल उम्र है, ज़िद्दी भी है। औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह 100 मरतबा पढ़ के दम किया करें और साथ में आउज़ भी कलिमातिल्लाहि तम्मात मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शैतान व याज़रून, ये हिस्नुल मुस्लिम में दुआ है। ये 100 मरतबा पढ़ा करें, 7 मरतबा पढ़ा करें सुबह शाम, आखिरी 3 कुल 7 मरतबा, सूरत अलम नशर 7 मरतबा, ये पानी पर दम करके किया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए। ये मेरी खालाजाद बहन है, 12 साल से काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, डॉक्टर कहते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन उनका जिस्म की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हाँ, जब कोई मसला नहीं समझ आ रहा तो ये नज़र बद हो सकता है या जादू का मसला हो सकता है। तो उसके लिए सूरह फातिहा 7 मरतबा, आखिरी 3 कुल 7 मरतबा और सूरत अलम नशर 7 मरतबा, ये सुबह शाम पानी पर तेल पर दम करके पानी पिया जाए, तेल लगाया जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर वाला मामला फरमाएंगे। ख्वाब में जन्नत का खाना बताते हुए देखा है जिसमें से थोड़ी सी मकदार इन्होंने भी खाई है। हाँ, अल्लाह ताला खैर वाला मामला फरमाएंगे, बरकत देंगे आपको। खैर वो जो है वो कामयाबी की सूरत में भी हो सकती है, खैर जो है वो रिज़्क़ की सूरत में भी हो सकती है। जिस्म काफ़ी ज़्यादा कामता है, कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, इसका क्या हालात होगा? मोहम्मद हसन भाई का सवाल है। ये किस वजह से कामता है, पहले हमने वजह ढूंढनी है। तो जादू का मसला है, ये जिन्नात का मसला है या वैसे है, तो तीनों के लिए मैं इलाज बता देता हूँ, वो करें। सूरह फातिहा 41 मरतबा पानी पर तेल पर दम करके पानी पीना है, तेल लगा कर नहा लेना है, सुबह शाम ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जो भी मसला होगा क्लियर हो जाएगा। रुकिया दम सुनते रहें। मेरी बेटी नींद में चलती है, यहाँ के मौलवी बताते हैं कि असरात हैं। नहीं, ये अलामत असरात की नहीं है, ये एक बीमारी होती है, उसकी वजह से ऐसी कैफियत आ जाती है। रात को सोने के अज़कार और सुबह शाम के अज़कार करवाना शुरू करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। रुकिया दम हमारे चैनल पे मौजूद है, वो भी जो है वो सुना जाए। मोहम्मद अली भाई, हिंदी में आप ना सवाल लिखें, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैसेज वाली इंग्लिश में या उर्दू में, प्योर हिंदी में ना लिखें प्लीज़। वैसे भाई आपके सवाल का जवाब दिया जा चुका है। एक ख्वाब के अंदर कच्चा गोश्त मुंह में जाते देखना, बाद में उल्टी करके निकाल देना। हाँ, ये कुछ मामला तो होते हैं, ये आप अपने रिज़्क़ के, अपने माल के हवाले से देखें, अल्लाह ताला उनमें खैर करे। माल में कोई मतलब जो है वो हराम का माल तो नहीं आ रहा, गोश्त अच्छा है, रिज़्क़ अच्छा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके माल में कोई कमी कोताही आ रही है, रिश्वत है, सूद है, कोई भी इस तरह की कंडीशन जिसकी वजह से वो आपके लिए हलाल से हराम हो रहा है, तो उसको बेहतर कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह खैर वाला मामला फरमाएंगे। मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, कुरान पाक भी डेली पढ़ता हूँ, इसके बावजूद मैंने ख्वाब में अपने आप को वाशरूम में देखा है। ये भाई अपने माल को देखें, अपने माल को, दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक अपने माल को देखना और दूसरे अपने मामलात को देखना। माल को देखना कि उसमें सूद का, रिश्वत का या हराम माल की मिलावट तो नहीं हो रही, इसको बेहतर किया जाए, अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, और ये अल्लाह अपने चंद बंदों को ही करते हैं। दूसरा अपने मामलात को देखना है, कोई नज़र उठाने वाला मामला या कुछ इस तरह का मामला, अपने मामलात में कोई कबीरा गुनाहों में से तो नहीं आप में आ रहा, अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है कि उसको बेहतर किया जाए। ख्वाब में मुख्तलिफ जानवर देखना, जिस तरह बिल्ली, चूहे, कुत्ते, भैंस वगैरह, और एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी का शुरू हो जाना। भाई जानवर देखना किस सूरत में देखे हैं ये बताना ज़रूरी है। पीछे लगे देखें नुकसान पहुँचा रहे हैं तो जादू जिन्नात का मसला हो सकता है, अगर वैसे देखे हैं तो वो और मामलात होते हैं, उनके लिए आपने अलग से सवाल। अच्छा, अगर इस तरह का मसला है, सूरह फातिहा और आखिरी 3 कुल 33 मरतबा, दरूद इब्राहिमी 33 मरतबा,
پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، یہ صبح شام کرنا ہے، ساتھ میں رقیہ دم 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام شروع کر دیں۔ جادو کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ کے فضل سے 1 ماہ کے اندر اندر سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ سورہ رحمان پڑھنے سے رشتوں کی بندش ختم ہوتی ہے؟ بہتر ہے، کامیابی ملے گی انشاءاللہ، پڑھنی چاہیے۔ استغفر اللہ صرف پڑھنا چاہیے یا پورا پڑھنا چاہیے؟ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، جتنا بڑا پڑھیں گے جو بھی ہے اس کی زیادہ فضیلتیں بڑھتی جاتی ہیں، اتنا زیادہ آپ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے منہ کے ٹھوڑی کے اوپر زخم ہے، ٹھوڑی کے ہاں، اوپر۔ اپنے معاملات میں دیکھیں، آپ نے کسی کا کوئی قرض وغیرہ تو نہیں دینا، یا کوئی آپ پر بوجھ تو نہیں ہے، کوئی آپ نے ظلم تو نہیں کیا، ان چیزوں پر توجہ کریں، ان کی طرف آپ کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی ایسا کام آپ کے اندر موجود ہے جو آپ پر ایک قرض کی صورت میں ہے، وہ ظلم کی صورت میں ہو سکتا ہے، حق کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ قرض کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ایک خواب میں اپنے رشتہ طے ہوتے دیکھنا؟ اچھا خواب ہے، اللہ کامیابی دے۔ عمر فیصل بھائی جو آگے بتا رہے تھے کہ ان کی مسز اور بچی نہیں ٹھیک، وہ ٹھیک ہو گئی ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں ابھی کہ وہ سارے کے سارے پڑھائی کر رہے تھے انفرادی طور پر، تو ابھی وہ سارے پڑھائی دوبارہ جاری رکھیں؟ ہاں جی، پڑھائی جاری رکھیں، رقیہ دم سنتے رہیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دم سننے میں کہہ رہے ہیں کوتاہی ہوئی تھی، لیکن عمل دوبارہ شروع کر ہاں، دیں۔ دوبارہ شروع کر لیں اور دم بھی سنتے رہیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ گھر کی لائٹ وغیرہ آن کرتی ہیں، اس کے بعد اوپر جاتی ہیں تو بارش ہونے لگ جاتی ہے، وہاں پر ان کے محروم والد بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے بارش کا دیکھنا، یہ خیر و برکت ہے، رزق میں اضافہ ہے، اور جو ہے وہ اچھا خواب ہے، خیر و برکت آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ یہ میرے لیے رشتے آتے ہیں بٹ کچھ منتھ بعد بات ختم ہو جاتی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ایسے کچھ بھی جانے بغیر آپ کے پاس جو ہے بسا اوقات تو کچھ سوالات ہم کرتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جادو ہے یا ویسے ہے۔ جادو کی وجہ سے یہ معاملات بھی بن سکتے ہیں، رکاوٹ آ سکتی ہے، ویسے بھی اللہ کی طرف سے کچھ دیر یا آزمائش یا کچھ معاملات ہو سکتے ہیں۔ ہم دونوں کے لیے پڑھائی کریں گے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، اور اس کے ساتھ جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ، استغفر اللہ 700 مرتبہ، یہ صبح شام کرنا شروع کر دیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت چلتے پھرتے کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ 1 ماہ یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو، چاہے وہ آزمائش ہو، جو بھی ہو، اللہ سے یہ اس میں بہت اچھی دعائیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پڑھنے کی برکت سے خیر کر دیتے ہیں۔ اس سیشن کو سارے بھائی ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میاں بیوی میں اتفاق کے لیے کچھ پڑھائی بتا دیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، 7 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ اور آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھیں، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور درود ابراہیمیہ کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے۔ خواب میں اپنے دانت ٹوٹا ہوا دیکھنا؟ دانت ٹوٹا ہوا دیکھتے ہیں، اس میں بھی ڈیٹیل جاننے کی ضرورت ہے، اس پر ہم نے پورا پروگرام کیا، اس میں 7 قسم کی تعبیریں بتائی ہیں۔ تو اس میں دانت ٹوٹا ہوا آپ دیکھتے ہیں، اگر اس میں سے خون نکلتا دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں، اچھا نہیں ہے، اور اگر ویسے دانت ٹوٹا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے خیر و برکت ہے، جو ہے وہ بہتری کی علامت ہے۔ وہ بہتری اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، نئے کاروبار کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ سانپ بھینس وغیرہ نظر آتی ہے، خواب میں کافی زیادہ مسئلہ ہے، آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور علاج کروانا چاہتے ہیں۔ آپ کو جو یہ پڑھائی جو حفاظتی بتائی جاتی ہے وہ کرنی شروع کریں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے گا، رقیہ دم سننا شروع کریں۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ ایڈریس وغیرہ اور نمبر سارا کچھ دیا گیا ڈیٹیل۔ قاری صاحب سے ملنے کے لیے ہفتہ اتوار آپ آ سکتے ہیں، جامعہ محمدیہ دارالاسلام چیچا وطنی 110 بارین، یہاں پر قاری صاحب ہفتہ اور اتوار بیٹھتے ہیں صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک۔ یہ ساری ڈیٹیل جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ فیس بک پیج کے اباؤٹ میں بھی موجود ہے، اور ہماری ہر ویڈیو کے اندر بھی دیا گیا ہے۔ یوٹیوب میں جتنی بھی ویڈیو پڑی ہیں ہر ویڈیو میں ہمارے نمبر موجود ہیں، آپ فون پر رابطہ کر کے آ سکتے ہیں۔ خواب کے اندر اپنے بچوں کا نقصان ہوتے دیکھنا؟ یہ اصل میں خواب کی کچھ نوعیتیں ہوتی ہیں۔
اگر آپ کو خواب کی تعبیر کے حوالے سے، اس لیے ہم یہاں پر بہت کم بتاتے ہیں، کچھ ہی خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، زیادہ نہیں بتاتے۔ اگر آپ کے دل میں خوف ہے نا پہلے سے عام روٹین میں بچوں کے نقصان کا، تو یہ خواب تعبیر والا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ویسے خواب میں نقصان ہوتا دیکھنا، وہ نقصان کس صورت میں ہوتا ہے، یہ چیزیں جاننے کے لیے آپ سے کچھ سوالات کرنے کے بعد تعبیر بتائی جائے گی۔ ویسے خواب کا اثر زائل کر دیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ آپ اکثر وظائف میں استغفر اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں کہ صرف استغفر اللہ پڑھیں یا جو مکمل حدیث میں موجود ہے وہ پڑھنا چاہیے؟ یہ استغفر اللہ بھی حدیث میں موجود ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ حدیث میں موجود ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ حدیث میں موجود ہے۔ ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ جو ہے فضیلت ہے، تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو پڑھیں گے جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ آپ جو ہے وہ خیر و برکت سمیٹیں گے۔ میری بیٹی حفظ کر رہی ہے، اس کا دل نہیں لگتا، تو کچھ عمل وغیرہ بتا دیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ صبح شام پانی پر دم کر کے پلائیں۔ سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ صبح شام پانی پر دم کر کے پلائیں۔ سورہ فلق ناس بھی، یہ نظر بد ہو جاتی ہے اکثر مریضوں کو، بچوں کو جو حفظ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی شادی ہوتے دیکھنا خواب کے اندر، حالانکہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ ہاں، یہ اولاد کی طرف اشارہ ہے، اللہ خوشخبری دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ بچوں کو ذہین کرنے کے لیے کچھ وظیفہ پڑھائی بتا دیں کہ وہ زیادہ اچھا پڑھنا لگ جائے۔ بچوں کے لیے یہ ہے کہ پڑھائی آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ پانی پر دم کر کے اور کھانے پینے والی چیزوں پر دم کر کے کھلایا پلایا جائے، انشاءاللہ اللہ کے نام سے بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ عمل آپ بار بار دہراتے رہیں انشاءاللہ۔ اس سے یہ ہوتا ہے، ایک تو بچے ضدی، جو کچھ بچے ضدی ہوتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، تو ان کی طبیعت میں اس سے بہت فرق آ جاتا ہے۔ دوسرا، ذہین کرنے کے لیے، بچوں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے تو بہت زیادہ ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ میری والدہ کو کینسر ہے، اس والے سے علاج بتا دیں، اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے والد کو کینسر ہے، دعا بھی کر دیں۔ انشاءاللہ یہ جو بھی بیمار ہیں سب کے لیے آخر میں دعا بھی کروائیں گے، تو سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ شفا دے۔ تو علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ہے یہ شوگر کے کینسر کے علاج کے حوالے سے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، آخری 3 کل 41 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ تغابن 1 مرتبہ، یہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پلایا جائے، تیل لگایا جائے، یہ صبح شام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ قدرتی چیزیں جو ہیں، قدرتی یعنی سبزیاں وغیرہ، پھل وغیرہ، یہ استعمال کروائے جائیں۔ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ کور ہوتا ہے یہ کینسر کا مسئلہ، کیونکہ ان میں کچھ ایسے وٹامنز پائے جاتے ہیں جو کینسر کے مریض کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ کرنے سے انشاءاللہ بہت زیادہ جلدی بہتر ہو جائیں گے۔ رقیہ دم بھی سنیں، سورۃ الرحمن بھی سنیں۔ اگر ہسبینڈ کسی پریشانی میں ہو اور کوئی بات چھپا بھی رہے ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے اور آپ کے معاملات بھی بہتر کرے، کثرت سے پڑھتے رہیں۔ 14 سال ہو گئے ہیں شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہے، خواب میں اپنے ساتھ برائی ہوتے بھی دیکھتی ہیں، اپنے پیچھے لوگوں کو لگا ہوا بھی دیکھتی ہیں۔ یہ عاشق جن کا مسئلہ بھی محسوس ہو رہا ہے اور جادو کا مسئلہ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھنی ہے، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 41 مرتبہ سورہ فلق ناس، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ، یہ صبح شام پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے۔ رقیہ دم 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام سننا ہے۔ درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ یہ عمل مسلسل 3 ماہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ معاملات، اس سے آپ کو بڑی جو ہے ہمت کے ساتھ اس مسئلے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ 1 ماہ تک تقریباً انشاءاللہ کور ہو جائے گا، لیکن عمل آپ نے 3 ماہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، آپ کو اولاد نورینہ سے بھی نوازیں گے اور اس مسئلے سے نجات بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آنکھوں سے پانی آتا ہے، جمائیں آتی ہیں نماز پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت، اور جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہاں، نظر بد کی علامت ہے۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ، صبح شام پانی پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے اور ہاتھوں پر پھونک کے سارے بدن پہ ہاتھ پھیلیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کہتا شاہ بھائی کا سوال ہے کہ قاری صاحب 12 سال سے بیمار ہوں، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، عمر 38 سال ہو چکی ہے۔ بھائی جب کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی، کوئی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، تو ہم علاج وہ کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کے لیے بتایا۔ سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات فرمایا، یہ نور ہیں، یہ آسمان سے مجھے تحفے میں ملے، اور فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، بہت ساری بیماریوں کے لیے سورہ فاتحہ شفا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ساتھ میں
اس کے سورۃ تغابن ایک مرتبہ، سورۃ الرحمن ایک مرتبہ اور آخری 3 کل 7 مرتبہ ملا لے، صبح شام پڑھنا شروع کر دیں۔ رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے انشاءاللہ، وہ صبح شام ایک مرتبہ سننا شروع کر دیں۔ یہ پڑھائی مسلسل جاری رکھیں، بہت جلد انشاءاللہ آپ بہتری محسوس کریں گے۔ چیزوں کا بہت زیادہ بھول جانا، یہ معاملہ کافی زیادہ ہے، کیا یہ جادو کی نشانی ہے؟ ممکن ہے، نسیان کا مسئلہ اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو نسیان کا معاملہ جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، تو یہ جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ کنفرم نہیں ہم کہہ سکتے کہ 100% جادو ہے، لیکن بہت ساری جادو کی علامات، اس کے ساتھ کچھ اور جادو کی علامات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی مریضوں میں ہوتا ہے۔ عمیر حسین بھائی، ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ 2 نمبر موجود ہیں، آپ ان پر کال کر سکتے ہیں۔ فی الحال واٹس ایپ پر رپلائی جو ہے وہ لیٹ آئیں گے، بہتر یہی ہے کہ آپ نمبر پر کال کر لیں صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ نمبر ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ ہسبینڈ کے ساتھ کافی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، میں ان کو بہت زیادہ بری لگنے لگ گئی ہوں، کچھ مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہی، حل بتائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 7 مرتبہ پڑھنی صبح شام، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، ہسبینڈ کو بھی پلائیں، اور 1000 مرتبہ سارا دن میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ عمل 1 مہینہ کریں، ہمارے چینل پہ رقیہ دم موجود ہے، وہ سنیں۔ اس سے کیا ہوگا، اگر جادو کا مسئلہ ہوگا یا ویسے معاملات ہیں، دونوں انشاءاللہ کور ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ کال کا جو ٹائم ہے وہ صبح 10 سے شام 4 بجے تک ہے، سوائے جمعہ آپ پورا ہفتہ کال کر سکتے ہیں۔ میری بیٹی بہت زیادہ ضدی ہے، روتی ہے، کوئی پڑھائی بتائیں اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ پانی پر اور کھانے پینے والی چیزوں پر دم کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ یہ کس دن کریں؟ سمیع اللہ بھائی، آپ کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ عائشہ بہن، آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جا چکا ہے۔ محمد بھائی، آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جا چکا ہے۔ آپ کے سوال کرنے کے تقریباً 1-1.5 منٹ بعد جو ہے وہ اس کا جو رپلائی جاتا ہے کہ قاری صاحب فوراً بھی دیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں۔ محمد احمد بھائی، آپ کے سوال کا جواب بھی قاری صاحب نے دے دیا ہے۔ جادو جنات کی وجہ سے آواز سننا کم ہو گیا ہے اور آنکھوں سے پانی بھی آتا ہے، علاج بتا دیں۔ یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہم جو ہے مریض کو اب چیک تو نہیں کر رہے، لیکن کچھ علامات پوچھ کے ہم بتا سکتے ہیں، لیکن اس کا علاج میں بتا دیتا ہوں۔ تینوں مسئلوں میں سے کوئی بھی ہوگا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر کے پی لینا ہے، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ رقیہ دم بھی سنیں۔ ہسبینڈ نے تیسری شادی کر لی ہے، بیٹا بھی لے لیا ہے، ماں کو بیٹا مل جائے، وظیفہ بتائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، درود ابراہیمی اور استغفر اللہ 700 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ سارا دن میں پڑھنا ہے، جب مرضی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں جو ہے وہ خیر سے نوازیں گے۔ بھائی، مجھے جو چیز دنیا میں ہونی ہوتی ہے وہ مجھے خواب میں پہلے دکھائی دیتی ہے۔ شیطان آپ کو عقیدے سے اکھاڑنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو جو ہے وہ اس طرف لہانا چاہ رہا ہے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے یا آپ کو کچھ بھی اس طرح، تو آپ ان باتوں کی طرف نہ جائیں۔ ہاں، بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کو کچھ خواب آیا اور وہ حقیقت ہو گیا، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اپنے اذکار جاری رکھیں، اور شیطان کے کسی قسم کے وسوسے میں نہیں آنا کہ شیطان آپ کے دل میں تکبر پیدا کر دے، یا کوئی بھی آپ کے عقیدے میں ایسی خرابی کر دے جس سے آپ جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جائیں۔ ایک خواب کے اندر کتا وغیرہ اگر کاٹ لے تو کیا اس سے اصل میں بھی بیماری لگ سکتی ہے؟ جی بالکل لگ سکتی ہے، اور واقعتاً اس طرح ہوا ہے بہت سارے مریضوں سے۔ یہ جادو جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے اس طرح کا مسئلہ اس طرح کے مریضوں میں، تو اس کے لیے آپ کو پڑھائی بتا دیتے ہیں، وہ کریں۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، اور آخری 2 کل 33 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ۔ یہ صبح شام پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، اور رقیہ دم 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام سننا ہے۔ یہ عمل 1 مہینہ کرنا ہے، جادو کی وجہ سے جو بھی بیماری ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور جادو بھی ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ خواب میں جسم سے روح نکلتی ہوئی دیکھنا، جیسے آدھے جسم
میں سکون آ گیا، اور میں کلمہ پڑھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری امی کا خیال رکھنا اور میری عزت کی حفاظت کیجیے گا۔ پھر ہاتھ ہلا کر چیک کرتی ہوں کہ میں زندہ ہوں یا نہیں۔ خواب میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے موت آ گئی ہے۔ اس میں دو تین کنڈیشنز ہیں۔ اگر تو آپ اس وقت اٹھ جاتے ہیں اور آپ کا سانس بند ہو رہا ہوتا ہے تو ممکن ہے آپ کو جادو جنات یا شیطانی اثر کا مسئلہ ہے، اور اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، ایک نارملی خواب آپ دیکھ کر گزر جاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ خواب آپ کی دین پر استقامت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین پر جو استقامت دی ہے اس کو اور مضبوط کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بہترین اس کا صلہ اور بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر پاگل عورت کو مارتے دیکھنا، یہ اس کے حوالے سے اس کی وضاحت چاہیے اس خواب کی کہ کس کو دیکھا ہے اور کس کو مارتے دیکھا ہے، اس کی تفصیل بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ جواب دیے۔ میری والدہ نے خواب کے اندر چھپکلی دیکھی ہے، 2 سفید رنگ کی چھپکلیاں تھیں۔ وہ چھپکلی کس صورت میں دیکھی ہے یہ بتایا جائے گا تو جو ہے وہ اس کی تعبیر کی جائے گی، تو آپ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل بتائیں کہ چھپکلی اپنے اوپر دیکھی ہے، برتنوں میں دیکھی ہے یا کہاں دیکھی ہے۔ ویسے یہ حاسد عورت کی علامت ہے، خواب کا اثر زائل کر دے۔ اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ شاہد بھائی کا سوال ہے کہ اچھا خاصا اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس ہے کام کے حوالے سے، لیکن جاب پھر بھی نہیں ہو رہی، لگتا ہے کوئی بندش ہے۔ بھائی کثرت استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ اور درود ابراہیمی، یہ تینوں چیزیں کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کوئی بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازیں گے۔ جب بھی کسی نئی جاب کے لیے یا اس طرح کے معاملے کے لیے آپ جائیں تو سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ ابرین حسن بہن، آپ اپنا سوال بتائیں، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ کوشش کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جواب دیجیے، آپ کا کمنٹ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سوال پوچھیں، آپ کو جواب ملے گا۔ خواب کے اندر پیشاب یا پخانہ کرنا، ہاں یہ برا خواب ہے۔ یہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو آپ کے سخت ترین معاملات میں کچھ کبیرہ گناہ کی طرف اشارہ ہے، اس میں سود، اس میں رشوت یا کسی طرح کی ملاوٹ آپ کے گھر میں آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی گناہ جو آپ کے گھر میں آپ میں ہے یا آپ کے قریبی مطلب گھر کے افراد میں آ رہا ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خود میں دیکھتے ہیں تو خود میں ڈھونڈے کوئی کمی کوتاہی، اور اگر کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھی اپنے گھر کے افراد میں ڈھونڈنا چاہیے۔ خواب میں کسی سے بہت جھگڑا کرنا، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے، اور عموماً اس طرح کا جو ہے کسی بندے کے بارے میں خیال ہو تو وہ اس وجہ سے بھی جو ہے اس طرح خواب آ جاتا ہے۔ محمد حسن بھائی کا سوال ہے کہ ان کی مسز کا خواب میں دیکھتی ہے کہ آپ کے پاس دم کروانے کے لیے آ رہی ہوں، لیکن جوتی نہیں ہوتی خواب، مطلب پاؤں کے اندر وہ مل نہیں رہی ہوتی، اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے، دو چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ قدم میں باری ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو جادو جنات کے معاملات ہیں، اور وہ آپ کے ذکر کرنے میں یا عبادات میں آپ کو جو ہے وہ شیطانی اثر کی وجہ سے رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، جو پڑھائی کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، رقیہ ادب بھی سنتے رہیں، مزید انشاءاللہ بہتر کریں اپنے ذکر کو تو یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بس آپ کے ذکر میں پڑھائی میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے رقیہ دم سنا کریں، پڑھ نہیں ہوتا تو سننا ضروری ہے، پھر انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ احسان بھائی کا سوال ہے کہ ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سیڑھیاں چڑھنا چاہ رہی ہیں لیکن چڑھ نہیں پا رہی۔ ہاں یہ کامیابی سے روکنے کا جادو ہو سکتا ہے، اس کے لیے حفاظتی اذکار اور جادو کے علاج پر کے لیے جو ہم نے پڑھائی بتائی وہ کریں، انشاءاللہ خیر فرمائیں گے۔ خواب میں خانہ کعبہ شریف کو دیکھنا اور چکر لگانا، ہاں بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ دین پر استقامت دیں گے اور خیر کا کام لیں گے، دین کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ شادی نہیں ہو رہی، کافی زیادہ مسئلے ہیں، معاملات خراب ہیں، رشتے وغیرہ آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، کچھ حل ہاں بتائیں۔ میں پڑھائی بتاتا ہوں، یہ کرے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پانی پینا ہے، اور اس کے ساتھ عام مطلب ویسے سارا دن میں استغفر اللہ 1000 مرتبہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ، یہ سارا دن میں پڑھنی ہے، اور وہ والی پڑھائی صبح شام کرنی ہے۔ یہ 1 ماہ کر لیں، رقیہ دم سنتے رہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ماہ کے اندر اندر معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کی یوٹیوب کا جو وظیفہ ہے وہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں جن کے پاس نیٹ نہیں ہے اور آپ کی ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتے؟ ہاں بتایا جا سکتا ہے، اور آپ یہ ہے کہ دین کا کام ہے اور اس کو پھیلایا جا سکتا ہے، پھیلانے سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو ہم نے بتایا ہے، پڑھائی بتائی ہے، تو وہ آپ خود کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کام کے لیے بتائی گئی ہے۔
آپ کسی کو وہ پڑھ کے دم نہیں کر سکتے، کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کا مسئلہ آپ پر حاوی ہو جائے۔ بھابیاں گھر میں کافی زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، بے برکتی ہے، بے روزگاری ہے، محبت نہیں ہے آپس میں۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں چلائی جائے اور ذکر کے ساتھ نماز کے ساتھ جڑ جائیں۔ ایک تو گناہ کی نحوست، اور دوسرا جو ہے وہ کچھ معاملات کی وجہ سے جادو جنات کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، کنفرم نہیں میں کہہ رہا، لیکن عموماً جادو جنات کی وجہ سے اس طرح کے معاملات بنتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں چلائی جائے، صبح و شام کے اذکار اور ذکر زیادہ کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، ذکر کی کمی کی وجہ سے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ خواب میں عورت کا چہرہ چڑیل نظر آنا، یہ اس کی تفصیل چاہیے کہ کس عورت کا نظر آیا ہے، اور عموماً یہ شیطانی خواب اس طرح کے ہوتے ہیں۔ نصیب کی بندش کو دور کرنے کا وظیفہ بتا دیں۔ نصیب کی بندش، جی، یہ کیسا سوال ہے؟ نصیب کی بندش، دیکھیں، بندش کا معنی ہے عموماً جو ہمارے لفظوں میں دیا جاتا ہے، اصل میں اس پر میں وضاحت کرتا جاؤں کہ بندش کا معاملہ آیا کہاں سے اور بندش ہے کیا۔ بندش میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بندش ایک چیز کا نام ہے کہ کسی چیز سے روک دینا، مطلب روکنا کسی چیز سے۔ تو شادی میں رکاوٹ کے لیے جادو کیا گیا تو ہم شادی کی بندش کہہ دیتے ہیں، کاروبار میں رکاوٹ کے لیے جادو کیا گیا تو ہم کاروبار کی بندش کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو پڑھائی ہر طرح کے جادو کے علاج کے لیے بتائی جاتی ہے وہ کرنے سے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے معاملات۔ اس سیشن کو ساتھ ساتھ ہارے بھائی جو ہے وہ شیئر بھی لازمی کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور سب کو فائدہ ہو۔ اگر کسی کا سوال رہ گیا تو وہ دوبارہ پوچھ سکے، دوبارہ وہ کمنٹ میں کر لے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر بندے کو اس کا سوال کا جو جواب ہے وہ دیا جائے، لیکن کمنٹ کا بہت زیادہ آنا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے سوال رہ جاتے ہیں، نظر سے نہیں گزرتے۔ باقی جو ہے تقریباً سب کے سوالوں کے جوابات دے دیے گئے ہیں، جن کے رہ گئے ہیں وہ ہم نے، اگر کوئی رہ گیا ہو تو وہ جان بوجھ کے نہیں، وہ جو ہے بسا اوقات بہت زیادہ کمنٹس ایک وقت میں 50 کمنٹس آ رہے ہیں تو وہ کچھ گزر جاتے ہیں، کچھ پڑھے جاتے ہیں، تو اس طرح ہو جاتی ہے۔ تو باقی الحمدللہ ہر طرح کا تقریباً سوال ہو گیا ہے، ہر بندے کو اس کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو باقی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم نے یوٹیوب پر ہر ایک ٹاپک پر تقریباً 200 کے قریب ٹاپکس ہیں، جس میں ہر طرح کے جادو، جنات، نظر، مسئلے مسائل، گھریلو، ہر طرح کے ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ تعبیروں کے حوالے سے بھی تقریباً 15-20 خواب جو عموماً جو ہیں وہ آتے ہیں، ان کی تعبیریں بھی تقریباً 30 کے قریب خواب ہیں جن کی تعبیریں بتا دی گئی ہیں، اور مزید باقی جو ہے وہ روز کی روز آ رہی ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے کہا تھا، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات بہتر کرے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے، جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف دور کرے، اللہ تعالیٰ خوشیاں اور خوشحالیاں دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے، تو جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اور مزید دین کا کام لے، اور جو خیر کے کام میں ہمارے بازو بن رہے ہیں، حصہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول کرے، اور سب کے لیے انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی دین پر استقامت دے اور خیر کا بھلائی کا کام لے، دنیا و آخرت کو بہتر کرے۔ رشتے کے حوالے سے آخر میں سوال آئے ہیں، تو رشتے کے حوالے سے قاری صاحب نے 3-4 دفعہ سے زیادہ بتا دیا ہے، تو یہ ویڈیو، یہ سیشن ہے فیس بک پر بھی ہوگا، کل یوٹیوب پر بھی آئے گا، تو آپ اس سیشن کو دیکھ لیں، آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہ تقریباً جو ابھی سوال آ رہے ہیں یہ سارے کسی نہ کسی نے ضرور پوچھے ہیں، تو آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ باقی ایک سوال ہے کہ رقیہ دم کروانے کے کے دوران ہسبینڈ کو الٹی آ جاتی ہے، کھلائے کے جادو کا مسئلہ لگ رہا ہے، دم وغیرہ کروانے جب گئے تھے تو جو ہسبینڈ ہیں وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی بھی کافی لیتے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کا آرام سے آسان علاج 33 مرتبہ سورہ فاتحہ اور آخری 2 کل پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ رقیہ دم جو ریکارڈنگ میں موجود ہے وہ 1 مرتبہ صبح شام سنوائیں، یا جو ہے پہلے 7 دن یہ پڑھائی والا پانی پلا لے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ کا۔ جی ٹھیک۔ باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے، دعا ہے سب کے لیے اور دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلے جمعے اللہ نے چاہا تو دوبارہ زندگی رہی تو لائیو سیشن کریں گے، سوال و جواب کی نشست کریں گے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔